नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमअह फीहि खुलिक़ आदम व फीहि उदखिलल जन्नह व फीहि उखरिज मिन्हा वला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमअह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन वो दिन कि जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत से बाहर निकलने के लिए कहा गया और क़यामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। और दूसरी रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी ज़रूर आती है जो अगर किसी बंदे मुस्लिम को मिल जाए और वो उसमें अल्लाह ताला से किसी खैर का सवाल करे तो अल्लाह ताला उसे वो ज़रूर अता फरमाते हैं। इस सिलसिले में हदीस की जो किताब इस वक्त मेरे सामने है, तकरीबन 15 के करीब रिवायात जुम्मे की फजीलत से मुताल्लिक़ इसमें मौजूद हैं और उसके अलावा हदीस की किताबों में और भी बहुत सी रिवायतें होंगी। तमाम की तमाम रिवायतों का लुब लुबाब और उसका खुलासा यह है कि ये जुम्मे के दिन आम दिन नहीं है, बल्कि इस जुम्मे के दिन की अहमियत है। और वो अहमियत क्या है, आपने अभी 2 हदीसें आपने सुन ली, उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि जुम्मे के दिन की क्या अहमियत है। जुम्मे का दिन जो है वो सैयदुल अय्याम कहलाता है, तमाम दिनों का सरदार। और रमजानुल मुबारक का जो महीना है वो सैयदुल शुहूर कहलाता है, तमाम महीनों का सरदार। तो गोया कि अल्लाह ताला ने दोनों सआदतें और दोनों फजीलतें हमें और आपको अता फरमा दी। सैयदुल शुहूर भी मिल गया और सैयदुल शुहूर का सैयदुल अय्याम भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। रमजान का महीना भी अल्लाह ताला ने नसीब फरमा दिया और उसके साथ साथ जुमे का बाबरकत दिन जो तमाम दिनों का सरदार है वो भी अता फरमा दिया। तो अब इस दिन को कैसे गुजारना है, यह दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। यहां तक कि बाद हज़रात ने फरमाया कि ईद का और बकरीद का जो दिन है उससे भी ज्यादा अहमियत जुमे के दिन की है। तो इसको आम दिनों की तरह नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि हत्तल इम्कान इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जुमे की तैयारी में ये वक्त लगे और जितना पहले आ सके मस्जिद में पहले दाखिल हों और आम रोजमर्रा के जो काम काज के कपड़े हैं उनसे बेहतर अगर कोई कपड़ा मुयस्सर हो तो वो कपड़ा पहने, नहाएं धोएं, तराशो खराश करें और ज़ेबो ज़ीनत जो एक मर्द ज़ेबो ज़ीनत कर सकता है वो ज़ेबो ज़ीनत की जाए। और वक्त से पहले मस्जिद में आकर अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद सबसे पहले पढ़ी जाए और फिर उसके बाद जितना ज्यादा मुमकिन हो इमाम के करीब बैठने की कोशिश की जाए। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि आप देर से तशरीफ लाएं और जो पहले आने वाले लोग हैं उनके कंधों को फैलाते हुए आप अंदर घुसने की कोशिश करें। ये बड़ा गुनाह है, इस गुनाह से बचना चाहिए। सवाब कमाने के लिए गुनाह करना कोई जरूरी नहीं है, बगैर गुनाह किए हुए भी सवाब कमाया जा सकता है। तो जो जाहिर है कि जितना पहले आएगा उसको जगह मिल जाएगी, जो उसके बाद आएगा उसको बाद में जगह मिलेगी, ये तो एक उमूमी सी बात है।
تو کوشش یہ کریں کہ پہلے مسجد میں آئیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں۔ اور کوشش ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزانہ ہر روز ایک دن ایک وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کا موقع نہ ملے تو کم از کم جمعے کے دن ہی پڑھ لی جائے۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر بات کریں گے، روایات اور احادیث اس سلسلے میں کیا ہیں اور کتنی اس کی اہمیت اور ترغیب دی گئی ہے، یہ انشاءاللہ بات آگے آ جائے گی۔ آج تو صرف اتنی بات عرض کرنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے، تو رمضان میں اس بات کا اہتمام ہو کہ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھیں، اور اگر پڑھنی تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں تشریف لانا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری جو حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہ نصیب کر دیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ گھڑی کون سی ہے، یہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں تقریباً 45 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن اکثر جس طرف تمام کے تمام اکابرین کا اور محدثین کا اور فقہاء کا رجحان ہے، وہ دو اوقات ذکر کیے ہیں۔ ایک تو وہ مختصر وقت کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان مختصر سے وقت کے لیے جب بیٹھتا ہے، ما بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یہ ہے ساعت اجابت، یہ ہے قبولیت کا وقت، لیکن اس میں زبان سے دعا نہیں کرنی چاہیے، دل میں تصور کر لے آدمی۔ اور دوسرا جو وقت ہے وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا جو درمیانی وقت ہے۔ اکثر حضرات جو ہے ہمارے اکابرین اور اسلاف وہ اسی طرف گئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا اور بڑوں کا یہ معمول ہم نے دیکھا اور کتابوں میں پڑھا کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک وہ مسجد ہی میں بیٹھتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن کون کون سے اعمال کرنے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں فضیلت آپ کے علم ہے کہ جو آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو عام دنوں میں مسلمان جمعے کے دن کرتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت کم از کم 300 مرتبہ، تو یہ ایک میں بہت کم تعداد بتلا رہا ہوں، بس جس کا جیسا ذوق ہو اور جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت اور عقیدت ہو، بس وہ پھر اسی طریقے سے پڑھے گا، اس کے بارے میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ درود شریف کے بارے میں بھی انشاءاللہ ارادہ ہے، بات کریں گے کسی وقت عصر میں انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی اہم عظیم عبادت ہے۔ مختصر سے مختصر درود شریف بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، دوسرے درود بھی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ درود شریف وہ پڑھیں جو مستند ہو، جو منقول اور ماثور ہو، وہ درود شریف پڑھیں۔ یہ درود تنجینا اور درود لکھی اور پتہ نہیں درود تاج اور خدا جانے کس کس قسم کے درود شریف جو ہیں وہ آئے ہوئے، وہ درود شریف پڑھیں جن کے الفاظ احادیث سے ثابت ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول ہوں۔ اس درود شریف کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ ساری کے ساری خیر و برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ بڑا درود شریف یاد رہی ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک مکمل درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، اسے پڑھ لیا جائے۔ تو جمعے کے دن درود شریف کی کثرت ہو، سورہ کہف کی تلاوت ہو، عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے کوشش اس بات کی کر لیں۔ جتنے بھی حضرات بیٹھیں، مسجد میں بھی افطاری کا الحمدللہ انتظام ہوتا ہے، تو جتنے بھی حضرات عصر میں تشریف لائیں وہ دعا میں مشغول ہو جائیں، درود شریف میں مشغول ہوں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوں، افطار یہیں پر کر لیں مسجد میں، افطار کر کر پھر گھر تشریف لے جائیں۔ تو بہرحال یہ جمعے کے اعمال ہیں، اور جمعے کے دن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن کوئی لمحہ اور کوئی منٹ ہمارا ضائع نہ ہو۔ چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہماری زبان پر جو ہے وہ درود شریف ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی خیر کی دعا ہم مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ
اگر ان اوقات کو ہم کام میں لے کر آ گئے اور اپنے وقت کو اگر ہم نے قیمتی بنا لیا تو جمعے کے دن جو اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرماتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر